السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ ناظرین، مسعود الرحمان عباسی جو توہین عدالت کے کیس کا سامنا ہے ان کو سپریم کورٹ میں، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد کو ایک خط لکھا ہے، اور اس خط میں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد سے یہ درخواست کی ہے کہ ان کے شوہر کے خلاف جو زیر سماعت توہین عدالت کا مقدمہ ہے اس میں ان کو معافی دی جائے۔ اس خط میں انہوں نے یہ بھی موقف اختیار کیا ہے کہ ان کے شوہر نے جذبات میں آ کر تقریر کی اور وہ نفسیاتی دباؤ کا شکار تھے۔ ماضی کی کچھ مثالوں کا حوالہ بھی دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ماضی میں سپریم کورٹ توہین عدالت کے مقدمات میں درگزر کرتی رہی، معاف کرتی رہی ہیں، تو اس لیے چیف جسٹس آف پاکستان اس معاملے میں بھی درگزر کریں، ان کا مقدمہ ختم کر دیں۔ اس خط میں مسعود الرحمان عباسی کی اہلیہ نے یہ بھی موقف اختیار کیا کہ وہ ایک غریب گھرانے سے ان کا تعلق ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو اس لیے یہ مقدمہ ختم کیا جائے۔ دوسرا اہم معاملہ ہے صحافیوں کے ہراسگی کا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے آرڈر جاری کیا تھا، اور اس میں متعلقہ جو حکام ہیں وزارت داخلہ، اس کے علاوہ IG اسلام آباد، پیمرا اور دیگر حکام کو نوٹسز جاری کر کے ان سے رپورٹس مانگی گئی تھی۔ اس کے اوپر قائم مقام چیف جسٹس عمر الطاف بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا، اور پھر 3 سماعتوں کے بعد اس 5 رکنی بینچ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے اس فیصلے کو معطل کر دیا، اس کو غیر مؤثر کر دیا، اور پھر ایک شارٹ آرڈر جاری کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ کوئی بھی جو یہ اس حوالے سے آرڈر جاری کیا گیا ہے اس کو ہم ریکالڈ کرتے ہیں، یعنی وہ آرڈر ختم کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ صحافیوں کے حقوق سے متعلق درخواست کے اوپر یہ کہا گیا کہ اگر پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ چاہے تو وہ مزید بھی اس حوالے سے درخواست دائر کر سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اٹارنی جنرل فار پاکستان جو کہ وفاقی حکومت کے نمائندہ ہیں، انہوں نے ایک ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس آرڈر کے بعد جب 5 ممبر بینچ بیٹھا تو اس سے یہ امپریشن بہت زیادہ پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ عدلیہ میں ایک تفریق ہے، یا جوڈیشری کے اندر دباؤ، یا ہم یوں کہہ لیں کہ دراڑ پیدا ہو چکی ہے۔ اور اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے اٹارنی جنرل فار پاکستان قائم مقام چیف جسٹس عمر الطاف بندیال سے بھی انہوں نے ملاقات کی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بھی ملاقات کی۔ پھر اس کے بعد ایک اسپیشل بینچ تشکیل دیا گیا، جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ہے، اور اس بینچ میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس قاضی محمد امین شامل ہیں۔ یہ بینچ کل صحافیوں کی ہراسگی سے متعلق کیس کی سماعت سپریم کورٹ میں دن 12 بجے کرے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو کس طرف لے کے جاتی ہے اور صحافیوں کے حقوق کو کس طرح سے تحفظ دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ ذکر کرنا لازمی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں صحافیوں کے حقوق سے متعلق پہلے ہی ایک مقدمہ زیر سماعت ہے، اور اس میں FIA کی جانب سے جو صحافیوں کو SOPs کی وائلیشن کر کے نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں، اس معاملے کو اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھ رہی ہے۔ تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب یہ ایک کیس چل رہا ہے، تو اس میں بھی سپریم کورٹ تمام جو خاص طور پہ پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ ہے اس کو نوٹس جاری کر کے ان کا موقف سنے گی۔ تو پھر اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔